1470 عیسوی کو سلیم اول عماسیہ ریاست میں پیدا ہوئے۔ 24 اپریل 1512 کو سلطان سلیم 42 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے نویں حکمران بنے۔ آپ سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمایاں نام رکھتے ہیں۔ سلطان سلیم بے حد سخت مزاج آدمی تھے، چونکہ ان کے والد سلطان بایزید ثانی بہت حلیم طبع تھے، اس لیے فوج، وزراء، قاضی اور دیگر عہدیدار اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تھے۔ اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا اور وہ تمام خرابیاں دور ہو گئیں جو حکومت کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے عوام آپ سے بے حد خوش تھی، جبکہ یورپی مورخین آپ کو ظالم لکھتے ہیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم کا سب سے بڑا خطرہ ان کے بھائی تھے۔ شہزادہ احمد جو عماسیہ کے حاکم تھے نے علم بغاوت بلند کر کے بروسا پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم بروسا پہنچے اور شہزادہ احمد کو شکست دی۔ شہزادہ احمد نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ سلطان سلیم نے اس بغاوت میں شامل اپنے 5 بھتیجوں کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ سلطان سلیم کا سب سے بڑا بھائی کرکت جو کہ منیسیا میں تھا، کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر بغاوت کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بات کا جب سلطان سلیم کو علم ہوا تو انہوں نے کرکت کو قتل کروا دیا، لیکن کرکت کی موت پر سلطان سلیم کو بہت رنج ہوا۔ شہزادہ احمد کچھ عرصہ بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن 24 اپریل 1513 کی جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور انہیں قید کر کے قتل کر دیا گیا۔ سلطان سلیم جب تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو ایشیائی کوچک سے یورپ میں واپس آئے اور وہ یورپ میں مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصہ کو ہر طرح کے بیرونی خطروں سے محفوظ کیا اور پھر مشرق میں ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایران کا حکمران اس وقت صفوی سلطنت کا بانی شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ شیخ اسماعیل صفوی نے عجم کے کئی ممالک کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ ایران کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل گئیں۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ جبکہ سلطان سلیم ایک متشدد سنی تھے۔ شاہ اسماعیل کے مبلغ ایشیائی کوچک میں لوگوں کو سلطان سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے۔ شاہ اسماعیل نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مرحوم شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو پناہ دی تھی اور سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھانے کے لیے فوجیں بھی جمع کر رہا تھا۔ جب یہ خبر سلطان سلیم تک پہنچی تو انہوں نے ایران پر حملے کا تہیہ کر لیا۔ 20 اپریل 1514 کو سلطان سلیم 1,40,000 کا لشکر لے کر ایرانیوں کے دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زائد کا تھا۔ راستہ پہاڑی تھا، لیکن سلطان سلیم نے لشکر کو مسلسل سفر کروایا۔ جب ایران کے سرحد کے قریب پہنچے تو شاہ اسماعیل نے تمام علاقے ویران کر دیے اور خود تبریز میں پناہ لی۔ سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل رسد کی تھی۔ کھانے پینے کے سامان کے لشکر میں کمی ہو چکی تھی۔ لشکر بددل ہو گیا اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ سلطان سلیم نے اس وقت ایک زبردست خطاب کیا، جس کی وجہ سے لشکر میں ایک نئی جان پیدا ہوئی۔ سلطان سلیم کا لشکر جب تبریز کے قریب ایک وادی چالدیران پہنچا تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً باہر آنا پڑا۔ 24 اگست 1514 کو وادی چالدیران میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی فوج بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس فوج نے 1200 میل کا فاصلہ صرف 126 دنوں میں طے کیا تھا۔ شروع کی لڑائی میں ترکوں کے کچھ دستوں کو پسپا ہونا پڑا، مگر پھر وہ فوراً سنبھل گئے۔ جلد ہی صفوی لشکر کے پاؤں اوپر گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہوا لیکن بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں 25,000 صفوی فوجی مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ 4 ستمبر 1514 کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے تبریز کے شہر میں داخل ہوئے۔ تبریز کے بعد سلطان سلیم نے دیابکر اور کردستان کے صوبے فتح کر لیے۔ اس وقت مکمل ایران کو فتح کرنا مشکل نہیں رہا تھا، مگر کسی مصلحت کے باعث سلطان سلیم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔
ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علاقے 250 برس سے سلاطین مملوک کے زیر حکومت تھے۔ مصر و شام کو عثمانی سلطنت میں ملانے کی سوچ کے کئی اسباب تھے۔ اس وقت کے مملوکی سلطان کانسو گوری بعض ایسے امراء کی طرفداری کرنے لگا تھا جو سلطان سلیم سے بھاگ کر آئے تھے۔ مملوکی ارکان سلطنت نے ان امراء کو سلطان سلیم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ مملوکوں نے شکست خوردہ شاہ اسماعیل صفوی سے بھی اپنی ہمدردیاں ظاہر کیں۔ ایشیائی کوچہ کے کچھ علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحدی تنازعات پیدا ہوئے۔ اس علاقے میں کئی بستیاں بکھری ہوئی تھیں اور کئی قبائل تھے جو دولت عثمانیہ اور دولت مملوکیہ میں ادھر ادھر ہوتے رہتے۔ سلطان سلیم نے ان روز روز کے جھگڑے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان علاقوں کو اپنی حدود میں کرنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ مملوکی سلطنت کا مصر و شام کے علاقوں میں ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ مملوکوں میں شرعی قانون ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں شام کے علماء، قبائلی سرداروں اور قاضیوں وغیرہ نے متفقہ مشورے سے سلطان سلیم اول کے نام خط لکھا اور انہیں مملوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ اسی اثناء میں سلطان سلیم کو خبر پہنچی کہ سرحد شام پر مملوکی فوجیں جمع ہیں۔ سلطان سلیم نے مشورہ کے بعد فوراً قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور 24 اگست 1516 حلب کے قریب میدان مرج بابک میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوکوں کو شکست ہوئی۔ مملوکی سلطان کانسو گوری مارا گیا اور حلب کے امیر نے سلطان سلیم کو حلب کی چابیاں پیش کی۔ حلب کی عوام نے سلطان سلیم کا والہانہ استقبال کیا۔ حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور شام کے بقیہ شہروں کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتے گئے۔ دمشق میں سلطان سلیم نے مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا اور یہاں غریبوں کے لیے ایک ادارہ بنوایا۔ اس کے اخراجات کے لیے کافی رقم اور جائیداد وقف کر دی۔ شام کے فتح کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے غزہ کے معرکے میں مملوکوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد قاہرہ کے قریب ردانیہ میں مصریوں کو دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں لیکن سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر لیا۔ خلافت عباسیہ جب سے مصر میں منتقل ہوئی تھی، اسلام کی متحدہ سیاسی قوت ختم ہو گئی تھی۔ خلیفہ برائے نام رہ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ خود بخود سلطان سلیم کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور یوں سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ قرار پائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی سلطنت عثمانیہ کو پہنچتا تھا۔ یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشہ سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانیہ کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ پوری 4 صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حجاز شریف جو اس وقت مملوکوں کے زیر حکومت تھا، فتح مصر کے بعد وہ بھی بلا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا اور سلطان سلیم کو خادم حرمین شریفین کا لقب عطا کیا گیا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلطان سلیم کے بعد ان کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں اور اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دیکھ کر اپنی نام نہاد آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانا چاہی تھی۔ سلطان سلیم کا دور حکومت صرف 8 سال پر مشتمل تھا۔ جب آپ نے سلطنت کو سنبھالا تھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 23,75,000 کلومیٹر تھا، جبکہ آپ کے دور حکومت کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 65,57,000 کلومیٹر تک جا پہنچا تھا۔ سلطان سلیم اول 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔